آج ہم سیکھتے ہیں کہ ہم والمارٹ پہ چیزیں کیسے سیل کرتے ہیں. موسٹلی میں نے پریویس ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو امیزون کے بارے میں بتایا تھا کہ امیزون پہ ایکٹیو سیلرز رائٹ ناؤ جو ہے 3 ملین ایکٹیو سیلرز ہیں. 3 ملین لوگ امیزون پہ چیزیں سیل کر رہے ہیں. سو والمارٹ بھی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اگلے اس سال والمارٹ کی جو ای کامرس ہے اس کا سیلز 74% ہے. یہ بہت ہی زیادہ ہے اور اچھا ہے. کیوں؟ پینڈیمک کی وجہ سے. پینڈیمک وجہ بھی ہے اور آج کل آپ کو پتہ ہے لوگ سٹورز نہیں جاتے. لوگ پسند کرتے ہیں کہ آن لائن چیزیں لے اور ان کے گھر آئے. یہ مستقبل ہے. دنیا اتنی تیز ہو گئی ہے اور دنیا میں لوگ اتنے ایڈوانس ہو گئے کہ لوگوں کو کمفرٹ چاہیے. لوگوں کو ہر ایک چیز کلک پہ چاہیے. لوگ کلک کرتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، چیز ہو جاتا ہے. اگر چاہے وہ پیمنٹ تم لے لو، لوگ اگر پیمنٹ کرتے ہیں تو پہلے لوگ بٹوا نکالتے تھے پھر کارڈ. آج کل ایپل پہ ہے، لوگوں کے ہاتھ پہ ایپل واچ ہے، سیدھا ٹرمینل پہ لگا کے چیز پے ہو جاتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ والمارٹ اس سال کو کتنا سیل کرے گا. اگر 74% ہے تو اس کا مطلب کہ $38 بلین سیل ہے اونلی آن لائن. اور یہ والمارٹ نہیں کر رہا، یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو میری طرح ہے، تمہاری طرح ہے، گھر پہ بیٹھ کے چیزیں سیل کرتے ہیں. لیٹ سے والمارٹ کے سائٹ پہ جاتے ہیں. والمارٹ کے سائٹ پہ اگر تم آؤ تو یہ ساکس جو تمہیں نظر آ رہے ہیں کہتے ہیں سولڈ اٹ شپ بائی دس کمپنی. اب یہ والمارٹ نہیں ہے، یہ یا تو شاہد انور ہے یا کوئی گھر سے بیٹھ کے اپنے گیراج سے جب تم اسے آن لائن بائی کرتے ہو یہ شپ ہوتا ہے. تو اب ہم اگر اس پہ کلک کریں، اگر ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کہ سملر سیلرز ہے یا نہیں ہے. سملر سیلرز بہت زیادہ ہے. اب یہ چیز جو ہے اور بھی لوگ سیل کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک ہی بندہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ سملر سیلرز اگر تم دیکھو یہاں پر بھی ہے، سب سملر سیلرز ہیں. تو سب لوگ اکٹھے ہو کے ایک ہی سائٹ پہ اپنی لسٹنگ کر رہے ہیں اور اپنی چیزیں، ہر ایک بندہ اپنی چیز نکال رہا ہے. ہر ایک بندہ اپنا جو ہے مال سیل کر رہا ہے اور اپنے گیراج یا گھر جہاں پہ بھی ہو ڈراپ شپ کر رہا ہے. یا لیٹ سے کہ اس کے پاس مال ہے ہی نہیں لیکن علی ایکسپریس سے چاہے یا جو بھی ہو لیکن مال کسٹمر کو جا رہا ہے. کہیں نہ کہیں سے لوگ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. لوگ اچھے سے اچھا پیسہ آن لائن مارکیٹ پہ بناتے ہیں. اب مارکیٹ پلیس کے آرٹیکل پہ چلتے ہیں. ہم مارکیٹ پلیس کے اگر آرٹیکل پہ آئے تو یہ امیزون کا ہے 2019 کا FBA. دیکھو 2016 دسمبر 16 2020 یہ امیزون کا FBA آرٹیکل ہے جو فلفلمنٹ ہوتا ہے، فلفلمنٹ بائی امیزون، جو میں نے تم لوگوں کو پچھلی ویڈیوز میں دکھایا تھا کہ امیزون پہ جو سیلرز ہے FBA فلفلمنٹ بائی امیزون کہ تم امیزون ویئر ہاؤس چیزیں سینڈ کر کے امیزون تمہارے لیے وہ چیزیں کسٹمر کو شپ بھی کرتا ہے، پیک بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. تو مارکیٹ پلیس امیزون جو ہے ایک بہت بڑی کمپنی ہے. اگر 3 ملین سیلرز ہے اور 200 بلین لیٹ سے کہ 3 ملین لاسٹ ایئر امیزون پہ ریکارڈڈ جو ایکٹیو سیلرز ہے 3 ملین ہے اور سیل کتنا ہوا 200 بلین. اب اپنا کیلکولیشن کرو، امیزون پہ ایسے سیلر ہے جو مہینے کے
3 लाख बनाते हैं। ऐसी सेलर्स भी है जो महीने के 5,000 बनाते हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन सेलर क्या सेल करता है। ऐसे लोग हैं जो 10 मिलियन बनाते हैं साल का, ऐसे सेलर है जो साल का अमेज़न पे 1 लाख बनाते हैं। तो ये बंदे पे डिपेंड करता है कि बंदे की क्वालिटी क्या है और बंदे की प्रोडक्ट सिलेक्शन क्या है और हंटिंग कैसे करता है। तो अब अगर हम वॉलमार्ट और अमेज़न को कंपेयर करेंगे, जाहिर बात है अमेज़न बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन वॉलमार्ट भी तुम ये नहीं कर सकते कि चलो यार माइक्रोस्कोप से देखते हैं। नहीं, आम नजर पे वॉलमार्ट तुम्हें नजर आता है कि वॉलमार्ट $38 बिलियन सेल्स ऑनलाइन ई कॉमर्स से वॉलमार्ट नहीं कर रहा। लोग बैठ के अपने घर से अपने लैपटॉप से चीजें लोगों को शिप करते हैं। तो अब इस प्रोसेस में शामिल होने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें तुम्हारा मोबाइल चाहिए और तुम्हारा वाईफाई चाहिए। ये तुम्हारे पास हुआ। अब हम जाते हैं कि वॉलमार्ट पे हम अकाउंट कैसे ओपन करेंगे। ये सारे लिंक्स मैं तुम लोगों के लिए नीचे डाल दूंगा तो तुम लोगों को आसानी होगी। जब हम marketplace-2020 पे जाएंगे, बहुत ही इजी स्टेप्स है, बहुत ही ये एप्लीकेशन बहुत ही इजी है, तुम देखो। लेकिन इस एप्लीकेशन को करने से पहले मैं तुम लोगों को बताऊं कि सोशल सिक्योरिटी एक्सेप्टेड नहीं है। तुम्हारे पास बिजनेस टैक्स आईडी होना चाहिए, जिसे EIN कहते हैं। अगर अब तुम अमेरिका से बाहर हो, पूरी दुनिया से बाहर हो, मैंने तुम लोगों को बताया है कि अमेरिका में कंपनी $370 पे ओपन होता है। अगर तुम अमेरिका में हो, बैंक ऑफ अमेरिका जाओ, अपने लिए कंपनी ओपन करो। क्या करो? अपने लिए कंपनी ओपन करो, EIN लो, टैक्स आईडी लो और वॉलमार्ट पे तुम सेल कर सकते हो। तो ये EIN वेरिफिकेशन लेटर तुम्हारे पास होगा। जाहिरी बात है सबके पास होता है जब तुम कंपनी ओपन करते हो। तो स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, बहुत ही इजी सेटअप है। यहाँ पे तुम अपना नाम डालो, ठीक है। यहाँ पे तुम अपना लास्ट नेम, यहाँ पे तुम अपना ईमेल, यहाँ पर भी अपना कंफर्म ईमेल करो, फिर वेरीफाई करो। जब वेरीफाई करते हो, ये वो कैप्चा आता है, तुम्हें हो सकता है तुम्हें ईमेल पे नोटिफिकेशन या कोई OTP कोड सेंड करे। फिर तुम जॉब टाइटल, लाजिम बात है CEO, फिर कंपनी लीगल नेम अपना डालो, ठीक है, शहीद अनवर से। फिर तुम अपना US टैक्स ID, DBA कि तुम कौन से DBA डूइंग बिजनेस एज, कि तुम किस नाम से बिजनेस करते हो। ये आई थिंक ऑप्शनल है, लेकिन DBA तुम रजिस्टर करा सकते हो, $10 का है। DBA बहुत ही इजी है। यहाँ पे तुम्हारा टैक्स क्लासिफिकेशन क्या है, W9 है, ये तुम गूगल कर सकते हो। चलो हम W9 कर देते हैं। कंपनी ऑफ इनकॉर्पोरेट, ये यूनाइटेड स्टेट है। बहुत ही इजी है, 5 मिनट भी। कंपनी का वेबसाइट इट्स ऑप्शनल, या तुम वेबसाइट खोलना 1 ही मिनट का काम है। ये पूरा इंफॉर्मेशन देके सबमिट करो, 5 ही मिनट। कितने स्टेप्स है? कंपनी रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट, शिपिंग एंड ऑपरेशन, कंफर्मेशन, बस। ये करके तुम खुद जो है, जब इस पे अकाउंट ओपन करो, फिर तुम लिस्टिंग करो। लिस्टिंग, अगर तुम अमेज़न का सेलर हो तो ये लिस्टिंग जो मैंने तुम लोगों को FBA अमेज़न, इट्स सेम एज अमेज़न है। वॉलमार्ट का मार्केट प्लेस सेम एज अमेज़न है, लेकिन अमेज़न में ये होता है कि FBA, अगर किसी ने FBM किया है अमेज़न में, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, कि माल तुम्हारे घर पे पड़ा होगा या कहीं से जाके या ड्रॉप शिपिंग करते हो। और FBA ये है कि तुम माल लेते हो, अमेज़न के वेयर हाउस सेंड कर देते हो और आराम से अमेज़न उसका टेक केयर कर लेता है। तो सेम वॉलमार्ट ही है। FBM है, तुम्हारे घर पे सामान होगा, या चलो तुम्हारे पास नहीं है, तुम अली एक्सप्रेस से ले सकते हो, या तुम किसी नियर बाय स्टोर से लेके अपना फायदा करके कस्टमर को वो चीज तुम शिप कर सकते हो।
بہت ہی ایزی پروسیس ہے، ان چیزوں کا جو ہے فائدہ لو، اپنے ای کامرس سٹور کو لانچ کرو۔ اب دنیا اس طرف جا رہی ہے کہ آفیسز ختم ہو رہے ہیں، لینڈ لارڈ ہو رہے ہیں کہ یار کوئی آفس رینٹ نہیں کرتا، ہر کوئی اپنے گھر سے لیپ ٹاپ سے، اگر تمہارے گھر سے کام ہوتا ہے تو کسی کا دماغ خراب ہے کہ آفس کو 2-3 ہزار مہینے پہ رینٹ کرتا ہے، اس سے اچھا ہے نا اپنے کمرے میں ایک ٹیبل لگاؤ، اپنے گھر میں ایک کمرے میں آفس، اگر تمہاری میٹنگ ہے زوم سے کر سکتے ہو۔ آج کل وہ زمانہ گیا، ڈاکیومنٹ سائن کے لیے ڈاکی سائن ہے، تم لائک اگر کوئی کانٹریکٹ کرنا چاہتے ہو، وہ زمانہ گیا کہ چاہو یار منشی صاحب سے کہو کہ دستاویز بنائے کہ ہم سائن کریں، نہیں، ڈاکی سائن ہے، ڈاکی سائن پہ اپنی کمپنی انفارمیشن کسی کو ای میل کرو، وہ سائن کر دے گا اپنی انیشل ڈال کے، لیگل تمہارے پاس ڈاکی سائن وہ آن دا ریکارڈ ہوتا ہے۔ ڈاکی سائن کو تمہیں نوٹرائز کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اگر ڈاکی سائن کے تم لیگل انسٹرکشن وہ دیکھو، وہ آلریڈی ڈاکیومنٹ سائن ایک ایگریمنٹ ہے۔ تو دنیا اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ تمہاری سوچ ہے، تو اب دنیا کے ریس میں جانے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے، ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ تمہاری تعلیم نہیں، کوئی بات نہیں، یوٹیوب سے دیکھو، خود کو سیلف ایجوکیٹ کرو، یہ مت کہو کہ یار تعلیم نہیں ہے کیا کروں، تعلیم نہیں، انگلش سمجھ نہیں آتی، اپنے پورے کمپیوٹر کو اردو میں کر دو، اپنے پوری کمپیوٹر کو فارسی میں کر دو، اپنے پوری کمپیوٹر کو پشتو میں کر دو، اپنے پورے کمپیوٹر کو پنجابی میں کر دو، اپنے پوری کمپیوٹر کو ہندی میں کر دو، جس راستے سے تمہیں آسانی ہو تم وہ راستہ اختیار کرو۔ اب اگر کسی کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ پروڈکٹ کیا ہے، اگر تم اسی اردو میں کرتے ہو تو پروڈکٹ کی بجائے تمہیں سامان نظر آئے گا، تو تمہیں آلریڈی پتا چل جائے گا کہ یہ سامان ہے۔ اگر کسی کو انگلش کا نہیں پتا کہ شپنگ کس چیز کو کہتے ہیں، اگر تم اپنے کمپیوٹر کی سیٹنگ کو اردو میں کر دیتے ہو، لینگویج کو یہاں سے جب تم چینج کرتے ہو، لینگویج کو اگر تم چینج کرتے ہو یہاں سے، اگر گوگل کروم کو تم پورا اردو میں کرتے ہو، تو یہ شپنگ کی بجائے تمہیں بھیجنا، یہ کنفرمیشن کے بجائے تمہیں اردو میں، پشتو میں، فارسی میں جو بھی ہے اس ورڈ کے ساتھ ساتھ تمہیں اردو آئے گا۔ اب اپلیکیشن سٹارٹ اگر کسی کو نہیں پتا تو یہ اردو میں اگر تم کر دیتے ہو تو تمہیں کہے گا کہ اپلیکیشن کو اردو میں کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اپلیکیشن کو، مجھے تو خود نہیں پتا۔ سٹارٹ تو مجھے پتا ہے شروع، لیکن اپلیکیشن جو بھی ہو، لیکن اگر لیٹس سے کہ ہم اسے کہتے ہیں شروعات، تو اس چیز کو کرنے کے لیے تمہیں راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی بھی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ تم خود کو سٹریچ آؤٹ کرو، اپنی پوری زندگی جو ہے اب خود کو ساری زندگی تم کوسو یا خود کو ذمہ دار ٹھہراؤ کہ نہیں یار میں نے تو پڑھائی نہیں کی ہے، اب میری زندگی یہی ہے کہ میں بچے پیدا کروں گا اور ان کو پڑھاؤں گا۔ یہ غلط سوچ ہے، اس سوچ سے نکلو، پہلے اپنا سیٹ بیلٹ باندھو، بعد میں اپنے اپنے بچے کا۔ تو یہ ہے کہ خود کو اسٹرانگ بناؤ، چیزیں سیکھنا ہر عمر میں سیکھی جاتی ہے، یہ غلط بات ہے کہ یار میری پڑھائی کا دور گیا، خود کو سیلف ایجوکیٹ کرو، ان چیزوں کو سیکھو، بہت ہی اچھی چیزیں ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اگر تمہیں پیسہ آرام سے مل سکتا ہے، جیسے میں تمہیں لوگوں کو بار بار کہتا ہوں، بجائے تم گالی دینے سے ٹک ٹاک پہ یا یوٹیوب پہ، تم اپنے بچوں کے لیے ایک یوٹیوب چینل بناؤ، کوکنگ چینل بناؤ، اس سے پیسے بناؤ پازیٹیو۔ اگر تم سوتے ہو جاگتے ہو، یہ ایڈز ہمیشہ چلتے ہیں، یہ ایڈز رکتے نہیں، تو تم سو کے بھی تمہارے لیے تمہارا یوٹیوب چینل تمہارے لیے پیسہ بنائے گا۔ تم اگر پروڈکٹ سیل کرتے ہو، تم آرام سے Amazon FBA کر کے، میری پچھلی ویڈیوز دیکھ کے تم آرام سے پیسے بنا سکتے ہو۔ تو اگر تم آرام سے سکون سے پیسے بنا سکتے ہو تو کیوں تم صبح جلدی جلدی اٹھ کے کسی کے لیے گڈھے کھودو یا لائک خود کا پسینہ بہاؤ؟ یہ پسینہ جا کے جم میں بہاؤ، اپنی اچھی باڈی بناؤ، ہیلتھ بناؤ، اپنے ٹائم کو ان چیزوں کو دو، بلکہ غلامی کو مت دو۔ گڈ لک، چینل کو سبسکرائب کرو اور میرے باتوں پہ عمل کرو پلیز۔